پاکستان میں سیلاب کی تباہی، اب اس کے اثرات اور اس کا نتیجہ ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو کہ بھیانک ہے، خاص طور پہ پاکستان میں خوراک کے مسائل کے حوالے سے، زراعت کے مسائل کے حوالے سے اور پاکستان میں اشیاء خوردنوش کے حوالے سے۔ نیشنل فلڈ رسپانس کوآرڈینیشن سینٹر نے یعنی کہ وفاق کے ادارے نے جو کہ سیلاب پہ نگاہ رکھے ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ زراعت اور زراعت سے منسلکہ تمام امور بے پناہ متاثر ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس ادارے کے مطابق 9 لاکھ کے قریب مویشی سیلابی پانی کی نظر ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کپاس، گندم، چاول اور دیگر اجناس کی 82 لاکھ ایکڑ پہ کھڑی فصلیں اور باغات برباد ہو چکے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں 6.5 لاکھ ایکڑ زرعی زمین پر زیراب ہے اور گندم سمیت تیار فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ زیادہ تباہی سندھ میں ہوئی جہاں سیلاب سے زراعت کا مجموعی نقصان 344 ارب روپے بتایا گیا ہے۔ سندھ کی تقریباً 32 لاکھ ایکڑ زرعی زمین زیر آب ہے۔ سندھ میں کپاس اور کھجور کی فصلیں تقریباً 100% تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ چاول کی 75%، پیاز 54%، ٹماٹر 70% اور مرچوں کی 80% کے قریب فصلیں برباد ہوئی ہیں۔ ساتھ ہی پھلوں کے باغات اور سبزیوں کی کاشت کو بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت آئندہ سیزن کی فصلوں کی کاشت بھی نہایت مشکل دکھائی دے رہی ہے اور یہ ایک مزید بحران میں اضافہ ہے اور اس کی پیچیدگی ہے کیونکہ ملک کی زرعی اراضی کا تقریباً 45% اس وقت رقبہ جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے یا زیر آب ہے۔ لاکھوں ایکڑ اراضی پر بتایا گیا ہے کہ پانی کھڑا ہے اور بوائی ناممکن ہے۔ ان حالات میں پاکستان پر خوراک کے بحران کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ اس وقت عوام کے لیے سبزی، پھل، اناج سب ناپید ہو گیا ہے، جبکہ قیمتیں ہیں کہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ سندھ میں آٹا پورے ملک میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ دوسری جانب پاکستان میں 47 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے اور مہنگائی کی شرح 27.3% ہو گئی ہے۔ اس وقت ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 46% ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ، جبکہ ابھی اس میں سیلاب سے پیدا ہونے والی صورتحال کا امپیکٹ پوری طرح شامل نہیں ہے۔ یعنی آج عوام جو مہنگائی بھگت رہے ہیں، آگے چل کر اس میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ موجودہ حکومت کے 5 ماہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے اور ڈالر کی اونچی اڑان کے ساتھ اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافے نے عوام کی چیخیں نکال دی ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی حماد عالم قریشی کی رپورٹ۔ غذائی اجناس اور کچن کے جو معاملات ہیں اس پہ یقینی طور پہ بہت بڑا بوجھ پڑے گا۔ آلریڈی بعض صارفین کہتے ہیں کہ ان کے کچن کے بل دگنے ہو چکے ہیں اور یہ ناقابل برداشت ہے پوری صورتحال۔ اس میں مزید خرابی آ سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال غذائی اجناس کو، پاکستان کی زرعی فصلوں کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے سیلاب سے، نہ صرف اس سال میں بلکہ آئندہ آنے والے سال کے لیے بھی حالات اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ اس پورے تمام معاملات پہ بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں جناب شمس الاسلام، ماہر امور ہیں اجناس کے اور غذائی امور کے۔ بہت بہت شکریہ شمس الاسلام صاحب۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اچانک آٹے کی قیمتیں کراچی میں بہت بڑھ گئی ہیں۔ آٹا تو ایک ایسی چیز ہے ہر غریب آدمی کے لیے، ہر شخص کے لیے فوری طور پہ ضرورت ہے، اور آل آف اے سڈن اس میں اضافہ ہوا ہے، تو کیا یہ سیلاب وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں جی، سیلاب تو ابھی آیا نا اگست میں۔ مارچ کے اندر جو ہے آٹا 67 روپے کلو کراچی میں بک رہا تھا، گندم 55 روپے کلو کی پرائس بھی تھی۔ آج جو ہے وہ آپ آٹے کو دیکھیں تو 130 روپے کلو ہو چکا ہے۔ تو سیلاب کا تو ایک امپیکٹ آیا ہے، وہ اب آیا، لیکن اس سے پہلے نااہلی حکومت نے کی۔ آپ کی کراپ کی جو ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی، ابھی ہارویسٹنگ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی اور اعلان کیا گیا کہ 3 ملین ٹن ہم امپورٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو سندھ گورنمنٹ نے ٹارگٹ رکھا تھا پروکیور کرنے کا، وہ تقریباً آدھے سے بھی زیادہ نہیں کر سکے تھے، انہوں نے کم ان کا سٹاک ہوا۔ جب مڈل مین اور ہولڈر اور جو پھر جو دوسرے لوگ ہیں اس پورے اسٹیک اس میں سپلائی چین میں انوالو، وہ سب خریداری کر رہے تھے۔ 1860 سے لے کے 2160 تک انہوں نے خریدا۔ اس کے بعد حکومت آئی 2200 پہ لی۔ اب جب آپ اعلان بھی کرو، اور پھر پہلا جب ٹینڈرنگ کا جو سسٹم انہوں نے سٹارٹ کیا، وہ 25 مئی کو انہوں نے جو ہے ٹینڈر کھولے، اور اس وقت $515.49 پہ پہلا ٹینڈر ایوارڈ کیا۔ وہ ہمارا ہائیسٹ ریکارڈ پرائس تھی گندم امپورٹ کرنے کی۔ وہ ٹائم تھا کہ ٹینڈر کو اسکریپ کیا جاتا، کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ اسی دن میڈیا سے بھری ہوئی ہے، نیوز پیپر میں بڑی ہوئی ہے۔ شکاگو بورڈ 3 ویکس لو پہ آیا تھا، ای یو کی ویٹ جو ہے وہ اس دن 2 ویکس لو پہ تھی۔
لیکن ہمارے جو ٹی سی پی کے جو حکام بالا ہیں انہوں نے اٹھا کے اس کو تمام لوگوں سے کہہ دیا آپ میچ کرو, میرا کام آسان ہو جائے اور میں یہ پوری 5 لاکھ ٹن کی کوانٹٹی کا آپ کو آرڈر دے دوں. جب میسج گیا گورنمنٹ پبلک میں مارکیٹ میں کہ 4400 روپے کی لینڈڈ کاسٹ ہوگی, اس وقت 200 روپے کا ڈالر تھا, اس حساب سے آپ کی لینڈڈ کاسٹ 4400 آ رہی ہے, تو لوکل جو مڈل مین تھے, ہولڈر تھے, ان سب نے پھر اپنی پرائس بڑھانا شروع کری. حکومت نے اس میں ٹوٹل نااہلی دکھائی ہے, کہیں اس کا کوئی رول نظر نہیں آیا. مارچ سے لے کر آج تک بھی دیکھیں انفلیشن کو کہیں بھی وہ کنٹرول کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, اور سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. ایک ایسا ملک جہاں پر 60% سے کم جو لوگ ہیں, زیادہ لوگ ہیں, وہ اپنے غربت کی سطح پہ جا رہے ہیں. اب جو مڈل کلاس ہوتی ہے, جو ایک اکانومی کو سپورٹ کرنے والی ہوتی ہے, وہ کرش ہو کے رہ گئی ہے. ایک سفید پوش آدمی جب وہ آٹا لینے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ 2 کلو دے دو. ابھی تو یہ صورتحال ہے, لیکن یہ زیادہ تر پری سیلاب کی بات تھی. اب تو یہ پوسٹ سیلاب کی سینیریو پہ ہمیں دیکھنا ہے. یہ خاص طور پہ جو ایوری ڈے آئٹم ہوتے ہیں, ہماری ویجٹیبلز ہیں, ہماری مرچیں ہیں, ہمارے لیمو ہیں, ہماری پیاز ہے, آلو ہے, یہ سب جو ہے یہ کتنا متاثر ہوگا. پھر جو فروٹس ہیں جو ہمارے ہاں جنرلی ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کیا خبریں ہیں؟ دیکھیں جی, سبزیوں کے اوپر تو اثر آیا, اور لیموں کی جیسے آپ نے بات کی. لیمن کا کیا تھا کہ جب کووڈ کے دوران میں ایک خبر چلی تھی کہ یہ ان کو فائدہ کرتا ہے کورونا پیشنٹ, تو ہمارے یہاں منافع خور تو ہے نا سب, ان سب نے جو اس کو 1200 پہ پہنچا دیا. پھر ہیٹ ویو جو تھی اس نے بھی آپ کی کراپ کے اوپر اثر ڈالا تھا, لیکن بعد میں اس کی پرائس جو ہے کم ہو کے آ گیا 150-200 پہ. اسی طرح سے دوسری کھانے کی چیزیں, سبزیاں جو ہیں وہ آپ کی سب مہنگی ہو گئی تھیں. اب جب آپ نے امپورٹ کھولی ہے افغانستان سے, ایران سے, تو آپ کا ٹماٹر کی پرائس بھی نیچے آ گئی. یہ آپ کو ہمیشہ سے کرنا چاہیے کہ پیرشیبل آئٹم جو ہیں, جو غذائی اجناس ہیں, جن ملکوں سے بارڈر کی آپ کی ٹریڈ رکھتے ہو, اس کو آپ ہمیشہ کھلا رکھو. اگر اس میں مثال ہماری ابھی پابندی ہے انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کی تمام چیزیں, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے جب بھی یہ ہوتا ہے, لیکن اگر مثال کے طور پہ اس صورتحال میں انڈیا کے ساتھ ہماری ٹریڈ شروع ہو جاتی ہے, تو کتنا وہ ریلیکس کرے گی جو پریشر ہے ہماری اس وقت خوراک پہ اور دوسرے معاملات پہ جو ہیں؟ دیکھیں, آج اگر میں پیاز کی مثال دوں کہ انڈیا میں جو ہے وہ 15 روپے کی انڈین روپیز کی کلو ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 45 روپیز کی آپ کو مل رہی ہے. تو وہ تو پاکستان میں اس وقت جو امپورٹ نہیں ہوئی, جو بڑی امپورٹ ہونی تھی UAE سے, دبئی سے آپ کی, یا کہیں اور سے, یا انڈیا سے گھوم کے آنی تھی, وہ نہیں آ سکتی. آپ کا سب سے ایزیسٹ وے یہی تھا کہ افغانستان میں آج کل پیاز ہو رہی ہے, اور پھر وہاں آپ روپے میں ٹریڈ کر رہے ہیں. پھر ایران کے ساتھ بھی تھا, اسی نے آپ کی پرائسز کو کول ڈاؤن کیا. تو یہ ایک اچھا ہے, لیکن ان دا لانگ رن ہمارا جو ریجنل ٹریڈ ہے وہ بہت کم ہے. پاکستان ان واحد ممالک میں شامل ہوگا جس کی ریجنل ٹریڈ بہت کم ہے. اب یہ بتائیے کہ اب ہمیں امپورٹس کے پریشر ہے, ہماری دالیں امپورٹ ہوتی ہیں, ہمارا ایڈیبل آئل امپورٹ ہوتا ہے, چاہے وہ قیمت کم ہو گئی ہے, لیکن کیا خبریں ہیں کہ اس حوالے سے حکومت نے اس پہ کوئی پابندیاں تو نہیں لگائی ہیں؟ وہ ریلیکسڈ ہے ماحول کے جو کھانے پینے کی چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں, دالیں خاص طور پہ, ایڈیبل آئل, یہ تمام چیزیں یہ ہو رہی ہیں ابھی؟ دیکھیں, جب سے آپ کی جو امپورٹس بڑھی اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا, تو حکومت نے, اسٹیٹ بینک نے خاص طور پہ اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا کہ اگر $50,000 سے زیادہ کی امپورٹ ہوگی تو اس کو ہم اپروول دیں گے, اس کے بعد آپ کو دیکھا جائے گا. تو کچھ دنوں میں ایسا بھی ہوا تھا کہ جہاں پہ فوڈ کے آئٹمس کے لیے بھی LCs کا پرابلم ہوا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی آ رہی ہیں. اب آپ کو انٹرنیشنل جو سینیریو ہے کھانے پینے کی چیزوں کا وہ کم ہو رہا ہے. پام آئل کی پرائس کم ہو گئی, اور دوسری چیز کی گندم کی پرائس جو ہے وہ نیچے آ گئی. اس دوران ہمارے ڈالر کی پرائس بڑھ گئی ہے نا, وہ جو وہاں کم ہو رہا ہے, یہاں سے ہماری ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, تو وہ آف سیٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں, یہی ہماری نااہلی ہے نا کہ آپ اپنا روپے کو بھی مضبوط نہیں کر پا رہے. آپ صرف یہ کہتے ہو کہ جی روپیہ مضبوط ہوگا, میں ڈالر بیچوں انٹرمارکیٹ. اس کے علاوہ پالیسیز ہوتی ہیں, اس کو کنٹرول کرا جاتا ہے آپ نے. پھر آپ جو غیر ضروری امپورٹس کرتے ہو, کیا پاکستان میں اور آپ جو ہے اگر سائیکل چلا لیں گے, چائنا آج بھی سائیکل چلاتا ہے, تو کیا حرج آ جائے گا؟ کیا پاکستانیوں کی صحت اس سے اچھی ہوگی؟ نقصان تو نہیں ہوگا. ہمیں یہ رواج دینا ہے. ہم نے, حکومت نے آج بھی خرچے اپنے کم نہیں کیے. آپ IMF میں بار بار جا رہے ہو, آپ کو پھر کڑی شرائط رکھی جاتی ہیں جس سے آپ کا انفلیشن بڑھتا ہے, غریب آدمی ہٹ ہوتا ہے. عام آدمی کے اوپر تو فرق نہیں پڑ رہا اس کے جو امیر آدمی پہ. بہت بہت شکریہ جناب شمس الاسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہے, ماہر غذائی اجناس امور. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک بار پھر سیلاب اور اندرون سیلاب, اور آج ہم ذکر کریں گے حکومت تو نہیں جا رہی, نہ پہنچ رہی ہے, نہ کچھ کر پا رہی ہے, نہ اس کا وجود کہیں نظر آ رہا ہے, کیونکہ ہم وہاں موجود ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون کام کر رہا ہے. آج ہم نگاہ ڈالیں گے الخدمت پر. سانگڑ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیر صاحب پگارا بھی بہت زبردست ان متاثرین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کا جو نظام ہے وہ کر رہا ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد.
یقیناً سندھ میں موسمیاتی تباہی میں موسمیاتی تبدیلی کا ضرور ہاتھ ہے. حالیہ سیلاب کی اور یہ مجموعی صورتحال جو ہے موسمیاتی تبدیلی کا اس میں ہاتھ ضرور ہے, مگر زیادہ اور بہت بڑی تباہی جو ہے وہ دراصل سندھ حکومت کی نااہلی اور بد انتظامی کی وجہ ہے. سندھ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کی وجہ سے آج بھی سندھ کا بیشتر علاقہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. آج تک یہ کیفیت ہے. دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ صوبے کے سیلاب زدہ علاقوں سے پانی کی نکاسی میں 3 سے 6 ماہ لگ جائیں گے. ان حالات میں سیلاب متاثرین سندھ حکومت کی بے حسی پر صبر کیے آسمان تک بیٹھے رہیں گے. اب اللہ ہی ایسے حکمرانوں سے ان لوگوں کی مدد فرمائے. اس وقت سندھ میں لاکھوں بھوکے پیاسے سیلاب زدگان کئی روز سے سخت دھوپ پہ کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں اور سندھ حکومت کو ڈھونڈ رہے ہیں, مگر رفاہی ادارے اور مخیر حضرات اپنی استطاعت کے مطابق ان بے کسوں کی خدمت میں مصروف ہیں. مثلا پیر صاحب پگارا سید سبقت اللہ شاہ راجدی نے درگاہ کے دروازے سیلاب زدگان کے لیے کھول کر انسانی خدمت کی ایک بڑی مثال قائم کی ہے. سندھ کے ضلع خیرپور کے شہر پیرجو گوٹ میں واقع اس روحانی درگاہ میں اس وقت ہزاروں سیلاب زدگان پناہ گزین ہیں اور سندھ میں سیلاب زدگان کا شاید یہ سب سے بڑا امدادی کیمپ ہے. یہاں سیلاب متاثرین کو صاف ستھرے اور پرسکون ماحول میں کم از کم پیٹ بھر کے کھانا مل رہا ہے. علاج معالجے اور دیگر سہولتیں بھی حد المقدور موجود ہیں اور ان بے سہارا افراد کے لیے ہمہ وقت 400 والنٹیئرز ہیں جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ معروف رفاہی ادارے الخدمت فاؤنڈیشن نے بھی سکھر میں سیلاب زدگان کے لیے 400 خیموں پر مشتمل 3 بڑے امدادی کیمپس قائم کر رکھے ہیں جہاں بیماروں کے علاج کے لیے اور ان کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ الخدمت فاؤنڈیشن سندھ کے دور دراز علاقوں میں پھنسے سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے بھی پہنچ رہی ہے. یہ نئے کام کس طرح ہو رہے ہیں یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر کی اس رپورٹ میں جو انہوں نے خیرپور اور سکھر میں پہنچ کر بنائی. بہرحال اندرون سندھ اس مصیبت کے دوران جو رفاہی ادارے بہترین کام کر رہے ہیں, جو اچھا کام ہو رہا ہے, اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. جناب اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک تو مجموعی طور پہ ہم نے تو آج پیر صاحب پگارا کا یہ نظام دکھایا, الخدمت فاؤنڈیشن دکھایا, مگر اور بہت ساری تنظیمیں ہیں جو جگہ جگہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں اور وہ آپ کو گاہے بگاہے نظر آئی ہیں, آپ بار بار جا رہے ہیں وہاں پہ. جی خان صاحب, کافی لوگ بڑی جذبے سے کام کر رہے ہیں, جس میں یہ دو ان کا بڑا کام ہے جن کو ہم نے دیکھا. اس کے علاوہ بیت الاسلام کا کام نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ JDC کی بھی نظر آ رہی ہے اور بیت السکون وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ جو ہمیں لوگ سرگرم اور جذبے سے کام کریں وہ لوکل والنٹیئرز ہیں جنہوں نے اپنے گروپ بنا دیے, کھڑے ہو گئے. مثلا حیدرآباد میں ذکر کروں گا, ایک فقرائی صدقے کے نام سے گروپ ہے, وہ کافی بڑے پیمانے میں روزانہ 6 سے 7 ہزار لوگوں کو کھانا دے رہے ہیں. وہ والنٹیئر ہیں, خود ایک لوگوں کا گروپ ہے, انہوں نے جمع اور ان کو پھر لوکل ہی لوگ بھی اور باہر سے بھی لوگ ان کو پیسے بھیج رہے ہیں. ڈاکٹروں کی اپنی اپنی ٹیمیں بنا دی ہیں ڈاکٹر. اچھا اختیار صاحب, ایک چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے کہ آپ نے دکھایا پیر صاحب پگارا کا, یہ ماشاءاللہ اللہ خوش رکھے تو یہ بہت اچھا کام کرے. الخدمت فاؤنڈیشن ایک بہت عمدہ کام کرنے والی آرگنائزیشن ہے. ہر سندھ کے علاقے میں ایک جس کو ہم وڈیرا کہتے ہیں, جو کہ ایک پیسے والا آدمی ہوتا ہے, جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے, اس کی فارم انکم ہوئی ہے, وہ بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے, کروڑوں ارب پتی ہے. یہ لوگ بھی کچھ اپنی جگہوں پہ اپنے نظام چلا رہے ہیں کیا؟ کچھ لوگ ہیں جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. جس سے میں آپ کو ایک مثال دوں, فیض گنج میں ایک خاتون ہے, قاضی احمد میں خاتون وڈیری ہے, اس کا نام ہی وڈیری نازو دھارے جو ہے کافی مشہور ہے. وہ پورا نظام سنبھالتی ہے, وہ اپنی 100 بھینسوں کا دودھ دیتی ہے ڈیلی اور اپنی استطاعت کے مطابق اس کی جتنی بھی اس کی کئی لوگوں کو کھانا دیتی ہے. میں نے ان سے رابطہ کیا, میں نے کہا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں کوئی تشریح نہیں کرنا چاہتی. اور اس قسم کی ایک خاتون وڈیری اس وقت کم از کم 300-400 لوگوں کو پال رہی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی مثال ہے. یہ اگر وہ لوگ اب مثال کے طور پہ جیسے کہ مہر ہیں, چتوئی ہیں, بھٹو ہیں, چانڈیو ہیں, ان کے نظام کچھ چل رہے ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل نظر نہیں آ رہا. کچھ لوگ ہیں اپنے طور پہ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیر صاحب کی درگاہ اتنی زبردست خدمات سر انجام دے رہی ہے, بہت ساری اور بھی درگاہیں ہیں, ان کو بھی کھلنا چاہیے. ایک سجن سائیں کی درگاہ ہے, وہ کھلی ہے,
اور مخدوم جو حالہ صاحب کے ہیں ان کی ایک بہت بڑی درگاہ ہے، ان کو بھی اس کی مثال بننی چاہیے، وہ اس کو آگے آنا چاہیے۔ میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا خان صاحب، اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا، ایک یہاں کی تمام والنٹیئرز، گورنمنٹ یہ تو جا رہی ہے شہروں پہ، مین روڈوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن جو مضافاتی اور دیہاتی علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں نا، لنکس روڈ پہ، نہروں کے کنارے پہ، وہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، وہ ٹوٹلی بے سہارا ہیں، ان تک پہنچنے کی ضرورت ہے، ان تک کوئی نہیں پہنچا۔ سب سے زیادہ بھوک، بدحالی، مسائل ان لوگوں کے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں ہے، جو مین روڈ سے دور ہیں، جو مین روڈ سے اندر مضافاتی علاقے میں روڈ کٹے ہوئے ہیں، وہ لوگ بیچارے باہر بھی نہیں آ سکتے، ان کے پاس باہر آنے کے لیے وسائل بھی نہیں ہے، کرایہ بھی نہیں ہے۔ تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے اور اداروں کو چاہیے ان لوگوں تک پہنچے، ان کو وہاں سے شفٹ کرے، کہیں جگہ پہ محفوظ بنائے، ان کو بھوک سے، بیماری سے، ان مسائل سے بچائے۔ وہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں۔ بہت بہت شکریہ اتیاق کھوکھر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا بڑا ذکر رہے گا۔ کل انٹرویو ہوا عمران خان صاحب کا، آج پورے پاکستان میں اس کا ذکر ہے، خبریں ہیں، تبصرے ہیں، اخبارات کی تمام اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں، تمام چینلز میں اس کا ذکر ہے، ہم بھی کریں گے اس کا ذکر، آپ کو کچھ پس منظر بتائیں گے یہ انٹرویو کب کیسے کیوں ہوا۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان نے ہم سے اس پروگرام میں تقریباً 1.5 گھنٹے گفتگو کی، اور اس گفتگو کے نتیجے میں اور اس کے ناقص کے نتیجے میں ملک میں جاری سیاسی تناؤ نے ایک اس سیاسی تناؤ کی اس کیفیت میں اور اس پورے ہیجان کی کیفیت میں قدر سکون کی ایک لہر دوڑائی، اور یہ عمران خان سے بات چیت ہو، عمران خان بولیں اور ایسا ہو جائے تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہے۔ اس 1.5 گھنٹے تفصیلی انٹرویو میں عمران خان نے انتہائی متوازن لہجہ اختیار کیا، ایسا پیغام دیا جس سے یقیناً ملک و قوم کی بحرانی کیفیت کو قرار آنا چاہیے۔ عمران خان نے نو منتخب حکومت آنے تک نئے آرمی چیف کی تعیناتی موخر کرنے، گویا جنرل قمر جاوید باجوہ کو اس عہدے پہ برقرار رکھنے کی فی الحال تجویز دی جب تک آئندہ الیکشن نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے شہباز حکومت کو الیکشن پر مذاکرات کی دعوت دی، جو میرے نزدیک سے انٹرویو کی سب سے بڑی بات تھی کہ وہ حکومت کو خود کہتے ہیں کہ میں حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ مجھ سے مذاکرات کریں۔ توہین عدالت کیس میں بھی عمران خان نے کہا کہ وہ معذرت کی انہوں نے پیشکش کی، اور اس کے علاوہ امریکہ سے اعتماد بحالی اور بہتر تعلقات کی ایسی خبریں دی جو کل رات سے مسلسل پاکستان بھر کے میڈیا میں، ٹی وی چینلز پہ بریکنگ نیوز ہے، آج کے تمام اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خان صاحب کے نسبتاً اور کسی حد تک انتہائی معتدل موقف اور صلاح فہمی کی معنی خیز صورتحال نظر آئی، جبکہ میرے سوالات کی گرفت اور عمران خان کے سوچے سمجھے یا بے ساختہ جوابات پر بھی بعض معاصرین کچھ باتیں کر رہے ہیں، گفتگو بہرحال ہو رہی ہے۔ قیاس آرائیوں کی صورتحال میں اس انٹرویو کا کچھ پس منظر میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس پہ گفتگو بہت ہو رہی ہے اور آپ یقینی طور پہ شاید جاننا چاہتے ہوں گے کہ کس پس منظر میں کیسے کیوں یہ انٹرویو ہوا۔ دراصل عمران خان کا یہ انٹرویو ہم بہت پہلے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن خان صاحب کی عوامی جلسوں میں مصروفیت کی وجہ سے یہ انٹرویو اسکیجول نہیں ہو پا رہا تھا۔ چند ماہ قبل مجھے بتایا گیا تھا کہ عمران خان بنی گالہ میں انٹرویو چاہتے ہیں، لیکن سفر میں مشکلات کی وجہ سے میں نے معذرت کی تھی اور کہا کہ میں بنی گالہ کے بجائے ڈی ایس این جی پر انٹرویو کرنا چاہوں گا، جس کے بعد یہ معاملہ فی الحال رفع ہو گیا تھا، اس وقت رفع ہو گیا تھا۔ پھر اب سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، کوئی ہفتہ 1.5 ہفتے پہلے پی ٹی آئی کے نائب صدر جناب فواد چودھری نے مطلع کیا کہ خان صاحب مجھے انٹرویو دینا چاہتے ہیں، اور پچھلی پیر یعنی 5 ستمبر کو صبح میرا عمران خان سے انٹرویو طے ہو گیا تھا، مگر اسی روز دوپہر میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ انٹرویو کسی قیمت ایئر نہیں ہو سکتا۔ صورتحال آپ کے سامنے تھی، پس منظر اس زمانے کا آپ کے سامنے تھا، اسی لیے یہ انٹرویو نہیں ہو سکا اور ہم نے اس پر کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، مگر میں نے اس کو آپ لوگوں کو مطلع کر دیا تھا کہ ہمارا یہ پروگرام تھا مگر یہ نہیں ہو سکے گا۔ مگر اسی رات مجھے بتایا گیا اور بہت ہی باخبر اور بہت ہی ایک سینئر اور معتبر ذریعے نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ یہ پوری صورتحال کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہے، آپ جب چاہیں عمران خان کا انٹرویو کر سکتے ہیں۔
اسی اسنا میں خان صاحب ایک بار پھر ضمنی الیکشنز کے جلسوں میں مصروف ہو گئے اور کئی دنوں بعد وہ بنی گالہ میں عمران خان کی ٹیم اور ہماری ٹیم کے ساتھ پھر ہم نے بات کری اور پھر یہ انٹرویو اسکیڈول ہو گیا اور کل کئی ہفتوں بعد میری خان صاحب سے انٹرویو میں بات ہوئی. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب سے میری پچھلے چند ہفتوں سے براہ راست یا ٹیلی فون پہ یا کسی انداز سے گفتگو ہوئی نہیں ہے. کل پہلی بار گفتگو جب وہ میرے سامنے بیٹھے اس سے پہلے جو ایک دو جملے ہوتے ہیں وہ میری ان سے گفتگو ہوئی جو کئی ہفتے بعد تھا. یہ کوئی طے شدہ ایجنڈا نہیں تھا. خان صاحب نے نہ مجھ سے کبھی سوال پوچھے اور ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ان کی ٹیم نے بھی اس موضوعات پر بھی بات نہیں کی اور اس طرح سے یہ انٹرویو کوئی پہلے سے طے شدہ کوئی معاملہ نہیں تھا. دراصل میری تشویش تھی کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہی اور معاشی ابتری کے زمانے میں سیاسی تشنج کو بریک تھرو ملے, سکون ملے لوگوں کو, اور یہ انٹرویو کسی صورت سے لوگوں میں سکون کی ایک فضا پیدا کرے. میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور میرا پورا ارادہ یہ تھا کہ میں ان سے وہ گفتگو کروں اور کوشش کروں کہ ان سے وہ پیغام حاصل کر سکوں جو کہ پاکستان کی اس انتہائی مشکل صورتحال کو بہتر کر سکے. ان سے کہہ سکوں کہ ان کی پوزیشن بعض معاملات میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے یا جو پوزیشن لی ہے میں اس کو چیلنج کروں, ضرورت پڑے تو ان سے جرا کروں, دلائل دوں اور سوالات سے حجت تمام کروں, کیونکہ عمران خان صاحب کو میں جانتا ہوں, اپنی پوری زندگی سے جانتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب جہاں ایک جانب جذبات سے بھی کام لیتے ہیں, وہ بہت ایموشنل ہیں, وہ بہت پیشنیٹ ہے, وہ یقیناً ریزن کو بھی سن لیتے ہیں, مگر اس کے لیے ایک ماحول بنانا پڑتا ہے اور اس کی گنجائش ہوتی ہے. اور بالآخر میں نے گفتگو کی, جرا کی, سوال کیا, حجت کیا, بار بار ان سے سوالات کیے آپ دیکھ سکتے ہیں, اور قائل کیا کہ ان سے وہ جواب حاصل کروں جس سے سیاسی ہیجان دور ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اس انٹرویو کو دیکھنے والا کوئی اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اس انٹرویو کو دیکھنے کے بعد ملک کی سیاسی ہیجان, تشنج اور عمران خان صاحب کے حوالے سے جو تھوڑا سا ایک ٹف سچویشن تھی وہ بہت بہتر ہوئی ہے کل رات کے بعد سے. بہت اچھی بات ہے پوری قوم کے لیے بھی اور میرے لیے خود بھی. مجھے بہت عمدہ لگا کہ اس تمام جارحانہ ماحول کے باوجود, جرح کے باوجود, سوال کے بعد, بار بار کنسسٹنٹلی ان کو چیلنج کرنے کے باوجود عمران خان صاحب بہت تحمل سے کام لے رہے تھے, زیر لب مسکرا رہے تھے اور انہوں نے زیر لب مسکراہٹ بار بار بکھیری. حیران کن بات ہے آج میڈیا پر عمران خان سے منسوب یہ خبریں بھی نشر ہوئی کہ انہوں نے آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے. آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی بات نہیں کی بلکہ ایکسٹینشن کی بات فوری الیکشن سے مشروط کی ہے. کچھ سادہ لوگ مبصرین کا خیال ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی سے متعلق عمران خان کی تجویز کی شاید میں نے غلط تشریح کی ہے. ان تمام لوگوں سے مؤدبانہ عرض ہے کہ عمران خان کے انٹرویو میں آرمی چیف کی مجوزہ ایکسٹینشن کا تاثر صرف میں نے نہیں لیا ہے بلکہ یہی تجویز ہے جو کہ بہرحال تجویز تھی جو عمران خان کی تھی. اور پاکستان کے تقریباً تمام اخبارات کے تمام ایڈیٹرز نے آج کے اپنے تمام اخبارات نے عمران خان کی بات کا وہی مطلب نکالا ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا ہے. ہر اخبار کی شہ سرخی یہی ہے. ان چند مبصرین کے علاوہ سارا پاکستان سمجھ رہا ہے کہ عمران خان بہرحال اس پوری صورتحال میں ایک اپنی طرف سے ایک تجویز دے رہے ہیں کہ نیا آرمی چیف جب منتخب حکومت آئے وہ اس کا سلیکشن کر لے اور اس وقت تک موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس مدت کو مزید اپنے عہدے کو برقرار رکھیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں نے عمران خان صاحب سے بات کی, ان کو قائل کیا, ان سے سوالات کے جوابات پوچھے اور پھر انہوں نے بہرحال اس بات پہ بہت کرٹیکل ان کا جواب آیا کہ وہ شہباز حکومت سے ڈیڈ لاک کے حوالے سے بات چیت کے لیے تیار ہے. شہباز حکومت کو بات چیت اور مذاکرات کی انہوں نے دعوت دی. ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ انتخابات کے لیے تیار ہیں تو سندھ میں الیکشن کو ملتوی بھی کیا جا سکتا ہے اور اس حوالے سے عمران خان نے اپنے دروازے کھولے پہلی بار اس حکومت کے لیے. عمران خان کل بہت معتدل موڈ میں تھے اور میرے سوالات تھے اور ان کے جوابات تھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا بہت ہی بہترین نتیجہ نکلا ہے. اپنے خلاف توہین عدالت کیس سے متعلق میرے سوال پر عمران خان نے کہا کہ افسوس اور الفاظ واپس لینا بھی معافی مانگنے کا طریقہ ہے. گویا عمران خان نے تاثر دیا کہ اگر انہیں عدالت میں بات کرنے کی اجازت ملتی تو وہ شاید معافی مانگ بھی لیتے. اور یہ میں ان سے بار بار کہہ رہا تھا کہ خان صاحب معافی مانگنے میں جاتا کیا ہے؟ جب بھی اگر آپ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اس وقت معافی مانگتے ہیں. وہ کہتا ہے جو اب تک آپ نے کیا ہے وہ مجھے قابل قبول نہیں. آپ کہتے ہیں میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں تو کیا مذائقہ ہے؟ مگر خان صاحب نے اس پہ کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا. انہوں نے کہا میں ایسے کر لیتا.
میرے لیے بڑا چیلنج تھا کہ عمران خان کو میں امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات کے حوالے سے بات کروں. ہمارے علم میں یہ بات ہے کہ مسلسل کئی مہینوں سے ان کے امریکہ کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے. امریکی حکومت بھی وہ بھی ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کانفیڈنس بلڈنگ بات چیت ہو رہی ہے اور اس معاملے پہ کیونکہ یہ پاکستان کے لیے بڑا حساس معاملہ ہے, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر تعلقات, بہترین تعلقات ہونے چاہیے. اس حوالے سے جو بیچ میں ایک بڑا گیپ آیا ہے, عمران خان صاحب کی اپنی پوزیشننگ جو تھی اس نے اس میں بڑا کردار ادا کیا تھا. میں نے ان کو امپریس کیا, ان کو کوشش کی, ان کو بار بار بتایا کہ یہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے اور اس حوالے سے ان سے ایک بہت ہی معتدل ان کا جواب حاصل ہوا ہے جو کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات, ان کے خود امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے خود تمام پاکستانیوں کے لیے ایک اطمینان کا باعث ہے اگر وہ دنیا کی سب سے بڑی قوت کے بارے میں جو ان کے سخت گیر رویہ ہے اس کو نرم کرتے ہیں. اس دلچسپ اور اہم انٹرویو پر ہم ایک آزاد تجزیہ بھی حاصل کرتے ہیں. ماہرین جو ہمارے ہیں, جو نیوز تجزیہ کار ہیں, وہ لوگ اس کو, جو ماہرین اور تجربہ کار نیوز اینالسٹ ہیں, وہ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور عمران خان کی گفتگو کا کیا مطلب نکال رہے ہیں. چھوٹے سے وقت کے بعد ویلکم بیک. کل کے انٹرویو میں جناب عمران خان نے اپنی گفتگو میں پہلی بار یہ تاثر دیا کہ وہ چومکھی جنگ کے لیے اب فی الحال اس کی حکمت عملی کو بدل رہے ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے ہر حوالے سے اس وقت پاکستان کو جو اس وقت امپورٹنٹ سوال ہے یا امپورٹنٹ چیلنجز ہیں اس حوالے سے انہوں نے اپنی حکمت عملی کا اظہار کیا جو کہ معتدل ان کا اس وقت ہم نے پوائنٹ آف ویو دیکھا جو کہ ہم اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھتے رہے. ان کی جو شدت پسندی ہے یا جو ان کے گفتگو میں شدت کا تاثر ہے وہ کل زائل ہوتا نظر آیا. مختلف حوالوں سے انہوں نے یہ بات کی ہے. ان تمام امور پہ بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے میں جاننا چاہتا ہوں خود کہ پاکستان کے جو بہت ہی تجربہ کار اور بہت ہی عمدہ, جن کی میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی ہمارے الحمدللہ قابل قدر نیوز اینالسٹ, نیوز ایڈیٹر اور اس پورے معاملے کو سمجھنے والی شخصیات ہیں, ان میں سے یقینی طور پہ محترم مجیب الرحمان شامی موجود ہیں جو کہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شامی صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے شاید عمران خان صاحب کا کل انٹرویو دیکھا, ورنہ آپ کو پورا اندازہ تو ہو گیا ہے جو ان کی گفتگو ہے. آپ نے کیا اس میں کوئی قابل ذکر ان کی گفتگو میں معاملات محسوس کیے اور اس میں سے کہیں آپ کو بہتری کا پہلو نظر آیا؟ کامران صاحب بہت شکریہ. جو کل انٹرویو تھا عمران خان صاحب کا وہ تو ایک تاریخی اور یادگار انٹرویو تھا, تو اس کا کریڈٹ جو ہے انٹرویو لینے والے کو جاتا ہے یا دینے والے کو, اس کا فیصلہ تو ہم بعد میں کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک روشنی جو ہے دکھائی ہے قوم کو, اور آپ سے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں عمران خان صاحب نے کہی ہیں یا وہ کہنے پر مجبور ہوئے ہیں, اس سے تو ایک حوصلہ بڑا ہے قوم کا اور ایک اعتماد پیدا ہوا ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ کوئی سنجیدگی سے بھی معاملات کو دیکھ سکتی ہے اور اعتدال کا راستہ بھی اختیار کر سکتی ہے. تو جو باتیں انہوں نے کہی ہیں اگر ان پر عمل ہو جائے تو میرا خیال ایک نیا رخ جو ہے ہماری سیاست اختیار کر سکتی ہے. اور آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے جو اشارہ انہوں نے دیا, اگرچہ آج انہوں نے اس کی کچھ اگر مگر لگانے کی کوشش کی, لیکن جو بات انہوں نے کہی تھی ظاہر ہے اس کا تاثر تو ظاہر نہیں ہو سکا. اور دیکھیں خان صاحب, ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, ہم نے ادارے تباہ کر دیے ہیں, ہر چیز تہس نہس کر دی ہے, ہماری معیشت, ہماری سیاست جو حالت اس کی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ایک فوج کا ادارہ جو ہے ایک پورے قد سے کھڑا ہے. اب اگر اس کو بھی ہم متنازع بنانے کی کوشش کریں, اس میں بھی تقرریاں جو ہے اس کے مسئلے پر کو ہنگامہ اٹھانے کی بات کریں, تو کون اس کی داد دے گا اور کون اس کی تعریف کرے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں جو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے لازم ہے کہ حکومت اس پر سنجیدگی سے غور کرے, اور جو کنسنسس سے فیصلہ ہو سکتا ہے تو اس کنسنسس کو بروئے کار لایا جائے اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے. کیونکہ شامی صاحب میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی انہوں نے دھیمے لہجے کے اندر حکومت کو مذاکرات کی دعوت دی ہو
اور انہوں نے بنا چون و چرا، ظاہر ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے بات ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا تمام امور پہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں، میں تیار ہوں۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں اپنی جماعت میں سے کسی کو بھیج دوں گا، جو کہ میرے نزدیک تو بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید حکومت پہ اور اس حکومت کی تمام جماعتوں پہ اور اس حکومت پہ، وزیر اعظم پہ لازم ہے کہ وہ اس کا مثبت جواب دیں، اور اس حوالے سے ایک ابتدا ہونی چاہیے مذاکراتی عمل کی۔ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ دیکھیں انتخابات تو ہونے ہیں اور کتنی دیر تاخیر ہو جائے گی، بالآخر تو لوگوں کے پاس جانا ہے، جو بھی حالات ہوں اور جو بھی مشکلات ہوں، انتخابات کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ تو اگر انتخابات کے انتظامات پر پھر بات چیت کیوں نہ ہو؟ اب الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے، دوسری شکایات ہیں، ہم ایسے انتخابات کیوں کرائیں جن کے بعد نئے تنازعات جنم لے لیں؟ تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، کب تک ہم متحمل ہوں گے اس کے؟ ہماری معیشت آپ دیکھیں کس حالت میں ہے، ڈالر کو آپ روک نہیں پا رہے، اور ایک لوگوں میں آگ لگی ہوئی ہے، بجلی کے بل جو ہیں وہ آتے ہیں، لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی ہے۔ تو اگر ہم اور سیلاب کی تباہ کاریاں وہ ہمارے سامنے ہیں، تو اگر ہم متحد ہو کر، ایک ہو کر، کو غور نہیں کرتے چیزوں پر اور انتظامات ایسے نہیں کرتے الیکشن کے، کیا ہوگا؟ اقتدار جو ہے جس کو بھی مل جائے، کیا ہوگا؟ قوم جس کو لوگ چاہتے ہیں اس کے سپرد کر دے گا اقتدار، اور ہمیں برداشت کرنا چاہیے اس کو۔ اس میں کیا مذائقہ کیا ہے؟ اچھا سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ شاہی صاحب، آپ کیا جو ایک اور گفتگو جو آج تمام اخبارات کی شہ سرخیوں میں شائع ہوئی ہے، جو انہوں نے آرمی چیف کے حوالے سے بات کی ہے، ایکسٹینشن کا لفظ نہ انہوں نے استعمال کیا نہ میں نے استعمال کیا، ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ چند مہینوں کی بات ہے اور آئندہ الیکشن ہوں گے، تو جب آئندہ الیکشن ہوں گے تو مناسب یہ ہے کہ نئی حکومت جو ہے، جو منتخب حکومت ہو، وہ نئے آرمی چیف کا انتخاب کر لے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ پھر اس دوران کیا ہو، تو انہوں نے کہا جنرل باجوہ اس کو تسلسل رکھیں، اپنا ان کو برقرار رہیں اس عہدے تک، کہ چند مہینے جتنے دن کی بھی بات ہے اس کو آپ انگریزی میں ایکسٹینشن ہی کہہ لیں یا جو کچھ بھی کہہ لیں۔ لیکن کیا اس میں کیا آپ کے نزدیک، بہرحال یہ جو تجویز ہے اس میں کچھ نقص ہے کوئی، یا آپ کے نزدیک یہ قابل ذکر ہے اگر تمام جماعتیں، حکومت سمیت تمام جماعتیں مل کے اس پر کوئی کسی فیصلے پہ پہنچتی ہیں؟ تو دیکھیے کامران صاحب، اس میں یہ تو ایک بڑی اچھی بات ہے اگر اتفاق رائے سے کوئی معاملہ ہو جائے، اگر انتخابات پر بھی کوئی تنازع نہ ہو، ان کے انتظامات جو ہیں ان پر بھی اتفاق ہو جائے، الیکشن کمیشن پر بھی اتفاق ہو جائے، اور پھر آرمی چیف جو ہیں ان کے مسئلے پر بھی کوئی تنازع کھڑا نہ کیا جائے۔ چلیے نئی آنے والی حکومت جو ہے وہ تقرری کر دے، باجوہ صاحب جو ہیں جاری رکھیں اپنا ٹینیور، ان کا جو ہے وہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ آپ ایکسٹینشن کا نام لیں یا نہ لیں، بنیادی بات یہ ہے کہ فیصلے اتفاق رائے سے ہوں گے، ان کے اثرات مثبت ہوں گے، قوم میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ جو بھی فیصلہ ہو، اگر تقسیم ہو کے، مخالفت کر کے، تنازع کھڑے کر کے جو بھی فیصلے کریں گے ہم، اس کے نتائج منفی نکلیں گے اور قوم کا حوصلہ ٹوٹے گا۔ تو ایک بنیادی بات ہے جس کا احساس عمران خان کو بھی کرنا چاہیے، ان کے مخالفوں کو بھی کرنا چاہیے۔ تو شاہی صاحب ایک اور چیز میری کوشش یہ تھی، کیونکہ خان صاحب کو آپ سے زیادہ تو نہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ کس طرح کے جذباتی ان کے ہیں، اور ایک ان کا پہلو ہے جذباتی ہے کہ وہ بڑے عمدہ سے آدمی ہیں، اگر آپ ان سے اچھی طرح سے گفتگو کریں یا آپ ان کو جانتے ہوں تو وہ بہت ہی ایک آپ دیکھیں بڑی خوشگوار سی شخصیت بنتے ہیں تاثر کے برعکس، اور ان کا آپ کو پتہ ہے کہ سینس آف ہیومر بھی بہت اچھا ہے، وہ تمام چیزیں بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تو بنا اشتعال دلائے میں نے ان سے گفتگو کی تھی کہ میں نے کہا کہ کہیں خان صاحب کو، میرا ارادہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کو آگ بگولا کر دوں، وہ بہت آسان عمل ہے، وہ آپ اشارے سے بھی کر سکتے ہیں، الفاظ کی ضرورت نہیں، لیکن بہرحال کوشش تھی۔ تو اسی کوشش کے تحت میں نے جب ان سے یہ بات کی تھی ان کی توہین عدالت والے معاملے کی، تو مجھے تو بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ میں نے کہا خان صاحب جاتا کہ اگر آپ کہہ دیں کہ بھائی میری بات سے اگر آپ کو برا لگا تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میری بات سے آپ کو برا لگا۔
تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ اگر مجھے اجازت دے دیتے تو میں معافی مانگ لیتا ان سے، کیونکہ جیسی ان کی خواہش تھی، اگر ان کی تسلی اس سے تھی تو میں یہ کر دیتا، اور پرہیپس انہوں نے مور اور لیس یہ کہا کہ ہم آئندہ سماعت میں کر لیں گے. تو یہ بڑا ڈیفرنٹ مجھے عمران خان لگا کل شاہی صاحب. خان صاحب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو صحبت اچھی میسر آ جائے تو ان سے بہت سی امیدیں باندھی جا سکتی ہیں. وہ اپنی جو لوگ ان کے پاس ہوتے ہیں ان سے بعض اوقات بڑا اثر قبول کرتے ہیں، اور اگر آپ کی جو صحبت ان کو میسر آئی تو انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. اور اگر یہ صحبت تھوڑی سی طویل ہو جائے اور ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگ جو خوش آمدی ہیں، جو ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں، جو اشتعال دلانے والے ہیں، جو اکسانے والے ہیں، ان سے وہ ذرا محفوظ رکھ لیں اپنے آپ کو، تو میرا خیال وہ سنجیدگی کے ساتھ اقدامات کر سکتے ہیں اور گرے کھول سکتے ہیں. گرے لگانے کی بجائے گرے کھولنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ لیڈرشپ کا امتحان بھی ہوتا ہے. بڑی لیڈرشپ جو ہے بڑے فیصلے شامی کرتی صاحب، ہے. آپ ہم سے یہ اصطلاح بار بار استعمال کر رہے ہیں، پچھلے میں 1 سال سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ گرے کھولو، گرے کھولو، گرے باندھے نہیں کھولو، یہ کرو. میں نے کوشش کی کہ ایک اور ان کا بڑا ایک درد سر رہا ہے امریکہ، تو میں نے کوشش کی کہ یہ ایک اور ان کی جو گاٹھ ہے اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. اور پھر ان سے جو اس طرح کی گفتگو ہوئی، آپ نے دیکھا انہوں نے کہا میں اینٹی امریکن نہیں ہوں، میں امریکہ سے بہترین تعلقات چاہتا ہوں، میں اچھے تعلقات چاہتا ہوں. پھر انہوں نے تردید نہیں کی کہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ ان کی گفتگو چل رہی ہے امریکنز کے ساتھ، اور وہ بہت اچھا. کیونکہ میں نے کہا خان صاحب آپ کی اپنی تشنج لڑائی ہے، امریکہ کی بات نہیں ہے، آپ 20 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں، مقبول ترین ایک سیاستدان ہے، ہم سب آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہونے چاہیے. تو ان کا بڑا متوازن اسی امریکہ کے حوالے سے جس پر ان کی پوری کیمپین چلی ہے، تو وہ بھی میرے نزدیک بڑی ایک حوصلہ افزا بات تھی. کامران صاحب، آپ نے تو تاریخ کا رخ بدل دیا ہے، اور جس طریقے کا انٹرویو ہے یہ یاد رکھا جائے گا. بڑی نوازش آپ کی، بڑی ذرا نوازی ہے. تھینک یو. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک یہ ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں، ہمارے جو نئے بچے آ رہے ہیں، جوان ہیں اور تجربہ کار بھی ہیں، ان کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کہ بات کہنے کا سلیقہ کیا ہے، سوال کس طرح کیا جاتا ہے، اپنے مخاطب جو ہے اس کو کس طریقے سے ہموار کیا جاتا ہے، اس کی رائے جو ہے اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے، اس کو سوچنے پر مجبور بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک تاریخی معاملہ تھا. اور عمران خان صاحب جو ان میں بڑی صلاحیت ہے. دیکھیے بنیادی صلاحیت تو یہ ہے کہ جس شخص کے پاس لوگ ہوں، جس کو لوگ فالو کر رہے ہوں، جو ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا لیڈر ہو، لوگ اس کی طرف رہنمائی کے لیے دیکھتے ہوں، تو یہی تو بڑا اثاثہ ہوتے ہیں ایسے لوگ قوموں کا. ان کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کے اپنے ہاتھوں بھی اور دوسروں کے ہاتھوں بھی. انہیں بھی اپنی حفاظت کرنی چاہیے اور ہم سب کو بھی ان کی حفاظت کرنی چاہیے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ قوم کو اس وقت جوڑنے والوں کی ضرورت ہے، لڑانے والوں کی اور توڑنے والوں کی ضرورت نہیں ہے. اور بڑے لیڈر جو ہیں وہ قوموں کو جوڑتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب مجیب الرحمان شامی کہ آپ نے عمران خان کے اس انٹرویو پہ، معتدل انٹرویو پہ، معتدل گفتگو اور پاکستانیوں کے لیے اطمینان اور سکون کی گفتگو کا آپ نے بالکل اسی طرح سے اندازہ لگایا جیسے کہ ایک عام پاکستانی لگا رہے تھے، اس کو بہت ویلکم کر رہے تھے. خبر سے بریک، اس کے بعد عمران خان کی گفتگو کے اندر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے، اور نئے آرمی چیف کو اس وقت تک موخر کر دینا چاہیے اس انتخاب کو جب تک نئی منتخب حکومت نہیں آ جاتی. کیا قانونی آئینی عوامل اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم. کل کے انٹرویو میں عمران خان نے جو سب سے اہم بات کی، جو آج تمام اخبارات کی شہ سرخیاں ہیں، پاکستان کے تمام اخبارات کی اور بین الاقوامی میڈیا نے بھی اس کو بہت کور کیا ہے. ان کا کہنا یہ تھا کہ نئے آرمی چیف کا انتخاب نئی حکومت کرے، نئی منتخب حکومت کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ پاکستان کے افواج کا سربراہ کون ہو، اور اس وقت تک جب تک کہ نئے الیکشن نہیں ہو جاتے جنرل باجوہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہے، ان کو ان کے عہدے پہ برقرار رکھا جائے. گو کہ انہوں نے لفظ ایکسٹینشن نہیں استعمال کیا، مگر انہوں نے کہا کہ 30 نومبر کو تو سب کو پتا ہے کہ 30 نومبر تک تو الیکشن نہیں ہو جاتے. گویا کہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے اس وقت تک جنرل باجوہ اپنی پوزیشن پہ کام کرتے رہے، اس وقت تک وہ برقرار رہے، گویا کہ ان کی ملازمت میں توسیع ہو. عمران خان نے کل یہ بات کہی، دو ٹوک انداز میں بات کی. اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے سینئر ترین قانون دانوں اور آئین دانوں میں سے ایک ہے، سابق وزیر قانون
بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم کو بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کے علم میں ہے جو گفتگو کل عمران خان صاحب سے ہماری ہوئی ہے، صاف یہ ہے، سمپل طریقے سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشنز آنے والے ہیں، تو کیونکہ آرمی چیف کا انتخاب نئی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے اور وہ اب کوئی بہت دور نہیں ہے، اس لیے موجودہ آرمی چیف کو اس سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے وہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں، اور پھر جب نئی حکومت آئے اور وہ منتخب حکومت نئے آرمی چیف کا انتخاب کر لے. اور عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وکیلوں سے بھی بات کی ہے، دوسرے لوگوں سے بات کی ہے، اور آپ سے مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں قانونی آئینی قباحتیں ہیں کہ اگر حکومت وقت اور اس ایک کنسنسس کے تحت یہ کرنا چاہیں، ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو جو حکومت وقت ہے اس کو انیشیٹو لینا ہوگا کہ آئندہ الیکشن جب بھی ہوں گے اس وقت تک جنرل باجوہ اپنے عہدے پہ کام کرتے رہیں اور اس کے بعد جب نئی حکومت آئے تو نئے آرمی چیف کا انتخاب ہو جائے. لیکن کیونکہ ان کی مدت ملازمت اب 30 مئی کو ختم ہو رہی ہے، تو کیا اس میں کچھ قباحتیں ہیں قانونی؟ دیکھیے، میں کامران صاحب آپ کو لیگل جو پروویژنز ہیں وہ بتا دیتا ہوں. میں بالکل کسی موڈ میں نہیں ہوں کہ میں کوئی سیاسی کامنٹ کروں اور میں اس کو اوائڈ کروں گا. دیکھیے، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ غالباً 29 نومبر 2022 کو ختم ہو رہی ہے، اور جو سیکشن 8 کیپٹل بی ہے اس کو اگر ملا کے سیکشن 8 کیپٹل سی ہے پاکستان آرمی ایکٹ کا 1952 کا، اس کو ملا کے اگر پڑھا جائے، کیونکہ باجوہ صاحب کی انشاءاللہ العزیز نومبر دسمبر میں ایج جو ہے 62 ایئرز ہوگی، تو ان کو 2 سال کا ایکسٹینشن مل سکتا ہے. اس کے لیے وہ ایلیجبل ہوں گے، کوالیفائڈ ہوں گے، اور یہ ایکسٹینشن جو ہے جو بھی پرائم منسٹر ہوگا، جیسے پرائم منسٹر آج کل شہباز شریف صاحب ہیں، وہ ایڈوائز کر سکتے ہیں صدر پاکستان کو، اور صدر پاکستان جو ہے وہ پھر ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، بٹ اپون دی ایڈوائز آف دا پرائم منسٹر. اچھا، اب ادھر رکتے ہیں ایک منٹ، ادھر ہم ایک منٹ رک جاتے ہیں. تو اس میں اب کہ ہم صرف مفروضے پہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی سچویشن ہے، وزیر اعظم شہباز شریف چاہیں تو جنرل باجوہ کو مزید 2 سال چیف آف آرمی اسٹاف پر کام کرنے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں. اس میں قانون آئین کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ وہ قانون ہے جو پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے بشمول پیپلز پارٹی، بشمول نون لیگ، بشمول پاکستان تحریک انصاف نے بالکل اپنی پوری دانست کے اندر باقاعدہ خود بنایا ہے اپنے ہاتھ سے یہ قانون. تو بہرحال ایکسٹینشن میں 2 سالہ ایکسٹینشن میں ان کی کوئی مسئلہ نہیں. اب اسی کے حوالے سے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہے 2 سال دیں، چاہے 6 مہینے دیں، چاہے 1 سال دیں، 3 مہینے دیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں قانون میں سیکشن 8 کیپٹل بی میں، وہ ہیں اپ ٹو 3 ایئرز، یعنی 3 سال تک مزید ایکسٹینشن ہو سکتا ہے، پرووائیڈیڈ جو ایج کیپ ہے وہ ہے 64 سال. اس کا پھر مطلب یہ ہے کہ 2 سال تک یہ ایکسٹینشن ہو سکتا ہے اپ ٹو 2 ایئرس. اور وہ اگین میں یہ کوئی جنرل باجوہ کی، شہباز شریف کی، عمران خان کی بات نہیں کر رہا، میں محتاط ہو کے آپ کو صرف قانون پیش کر رہا ہوں کہ سیکشن 8 کیپٹل بی اور 8 کیپٹل سی کا مفہوم یہ ہے. اچھا، تو یہ فرمائیے گا کہ اس حوالے سے آپ محدود مدت کے لیے بھی ان سے کہہ سکتے ہیں، حد سے حد آپ 2 سال کے لیے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی مدت ملازمت جو ہے وہ 2 سال کے اندر ختم ہو جائے گی. اور یہ کیونکہ الفاظ کا استعمال ہے اپ ٹو، اور اپ ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 2 سال تک، یا اگر ان کی اگر یہ ایج 65 ایئرز ہوتی، کیپ جو تھا اپر کیپ، تو یہ 3 سال تک ہو سکتی تھی. لیکن کیونکہ ایج کیپ جو ہے سپریم کورٹ کے جج سے 1 سال کم ہے، 64 سال ہے، اور وہ 62 کے ہوں گے، تو اپ ٹو 2 ایئرز یہ
ایکسٹینشن ہو سکتی ہے قانوناً، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. اور اس کے لیے ایک نوٹیفیکیشن ایک کافی ہوگا، وزیر اعظم ہاؤس سے پہ سمری پیش کی جائے گی اور پھر وہاں سے ایک نوٹیفیکیشن. اس کا کیا طریقہ کار ہوگا اگر مثال کے طور پہ دینا ہو تو؟ دیکھیے، یہ جو بعض حضرات یہ بات کر رہے ہیں کہ کوئی فریش نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں وہ چیزیں صحیح پرسپیکٹو میں سمجھ نہیں رہے ہیں. اس کے لیے ایک فریش سمری بنتی ہے، منسٹری آف ڈیفنس، سیکرٹری منسٹری آف ڈیفنس سمری بنائے گا، پھر وہ جو ہے جو منسٹر آف ڈیفنس ہے وہاں جائے گی، وہاں سے پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائے گی، پرائم منسٹر اس پہ ایڈوائز جاری کریں گے اور اس کے بعد صدر پاکستان اس کو سائن کریں گے. اس کے بعد وہ سمری اسی طرح واپس ہو کے سیکرٹری منسٹری آف ڈیفنس نوٹیفیکیشن ایشو کریں گے. تو فاروق بھائی یہ بتائیے گا کہ جب یہ قانون پارلیمنٹ بنا رہی تھی، آپ نے بہرحال تحریر کیا مگر پوری پارلیمنٹ نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو اپروو کیا، تو اس وقت آپ نے خالی یہ کیوں نہیں لکھا کہ چلیں اب یہ قانون بن رہا ہے اور ایک مدت ملازمت پہ توسیع دی جا سکتی ہے، یعنی کہ 3 سالہ مدت ملازمت پہ توسیع دی جا سکتی ہے اور وہاں پہ ہم لکیر کھینچ دیں گے، مگر اس کے بعد آپ نے ایک 64 سال کی اس میں جو ہے عمر تحریر کر دی، تو آپ نے کر دیا، پوری پارلیمنٹ نے اس کو منظور کر لیا. اس کی ذرا سا مجھے سمجھائیے گا کہ اس کی کیا لاجک تھی؟ میں آپ کے سامنے یہ رکھوں، جب ہمارا عمران خان صاحب سے اور عارف الوی صاحب سے ہمارا اس سارے ایشو پہ ڈسکشن ہوا، تو میں نے ان کو یہ بات کہی اور انہوں نے بھی یہ بات کہی مجھے، اور یہ مجھے ایگزیکٹ کنورسیشن یاد نہیں ہے، لیکن ہر اس قسم کے جو بہت ہی امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی آرمی چیف کا، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان کے علاوہ بھی ممالک ہم نے سارے اس کو اسٹڈی کیے. پھر ساتھ ساتھ پاکستان میں اس سے پہلے جو ریگولیشنز تھے، رولز تھے، اس کی جو اسپرٹ تھی وہ یہ تھی کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن آتی ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک سے زیادہ ایکسٹینشن دینی پڑتی ہے. اور میں آپ کو آن ریکارڈ بتاؤں کہ جنرل باجوہ تو پہلی ایکسٹینشن بھی لینا نہیں چاہتے تھے، اور ان کو پہلی ایکسٹینشن بھی جو تھی وہ عمران خان صاحب نے، عارف الوی صاحب نے، باقی تمام لوگوں نے ان کو دی، اور ان پہ ایک طرح کی بات یہ رکھی کہ پاکستان جس مرحلے سے گزر رہا ہے. آپ نے تو پی ٹی آئی کے بات کی نا، پریزیڈنٹ صاحب کی بات کی، پرائم منسٹر صاحب کی بات کی اس وقت کے، لیکن نواز شریف صاحب نے دی، آصف زرداری صاحب نے دی، ان کی تمام جماعتوں نے دی، پورے اجلاس کیے، اس کے بعد دی نا. اور یہ حقیقت ہے کہ میں بھی ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جنرل باجوہ تو اس کے سخت مخالف تھے، بلکہ بڑی ریزسٹ کر رہے تھے. یس، میں آپ کو بتاؤں کہ میرے بھائی ہیں خواجہ آصف صاحب، اور میں بالکل با اعلان یہ کہتا ہوں کہ بہت بالکل برادرانہ میرا ان کا تعلق ہے، بھائیوں کی طرح ہے. اور وہ بھی، اور احسن اقبال صاحب بھی بڑے شریف آدمی، یہ سارے لوگ جو تھے، خواجہ سعد رفیق ہمارا بھائی ہے، یہ سارے لوگ، پھر پیپلز پارٹی کے سارے لوگ جو تھے، ان کے ساتھ ڈسکشن، میرا بھی ہوا ڈسکشن، اور اس میں سب نے اس کو بہت زور سے انڈورس کیا کہ نہ صرف یہ لا بننا چاہیے بلکہ جنرل باجوہ کو یہ ایکسٹینشن لینا چاہیے. اور وہ جو پروویژن تھا قانون کا کہ ایک ایکسٹینشن کے بعد، ایک ری اپوائنٹمنٹ کے بعد، الفاظ ہے ری اپوائنٹمنٹ کے بعد ایک ایکسٹینشن ہونا چاہیے، سب نے کہا جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایسی سچویشن، کیونکہ یہ لا فار آل ٹائمز ٹو کم ہے، یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، سب کے لیے ہے. پھر ہم نے ایک اور کام کیا، اس کو پورا اکراس دا بورڈ اس کو ایسا کیا کہ یہ فار آل ٹائمز ٹو کم ایسی سچویشن ہو جائے کہ اگر کوئی ایسی کنڈیشنلٹی ارائز ہوتی ہے. اور فاروق بھائی یہ سارے سروسز چیفز کے لیے ہے نا، یہ سارے سروسز چیفز کے لیے ہے نا؟ جی ہاں، سب سروسز چیف کے لیے ہے، جوائنٹ چیف کے لیے بھی ہے، نیوی کے چیف کے لیے ہے، ایئر فورس کے چیف کے لیے، سب کے لیے ہے، اور یہ جنرل باجوہ اسپیسیفک نہیں ہے. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ڈاکٹر فاروق نسیم کہتے ہیں مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر حکومت ایکسٹینشن دینا چاہے تو خود ہی قانون بنائے. پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون ہے جس کے تحت جنرل باجوہ کو جب تک وہ 64 سال کی عمر ہو جاتے ہیں کہ ہوتے ہیں، یعنی کہ 2 سال کے لیے ایکسٹینشن دی جا سکتی ہے. ضروری نہیں 2 سال کے لیے، 2 مہینے کے لیے دیں، 4 مہینے کے لیے دیں،
کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔